خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک ہم دل سے کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے مسلمان ہونے کے کائنات پہ اثرات نہیں آئیں گے۔ پیدائشی طور پہ مسلمان ہو جانا جیسے ہمیں اللہ نے نصیب کر دیا، یہ کمال نہیں ہے۔ ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جو مسلمان کا کام ہے۔ اور مسلمان کا کام کیا ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے فرما دیا تھا کہ میں زمین پر اپنا کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اور پھر اس قرآن میں بھی ہمیں بتا دیا گیا، آخری امت کو بتا دیا گیا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو ہم جب اس کے خلیفہ ہیں زمین پر تو ہمارا جو کام ہے، جو ڈیوٹی ہے، جو فرض ہے، وہ وہی ہے جو خلفائے راشدین کا تھا، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانا، اور ایسے چلانا کہ اس میں زیر زبر بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتی۔ ایک رسی بھی زکوٰۃ کی کوئی بیت المال میں جمع نہیں کرائے گا تو اس کے خلاف جنگ ہوگی، یہ اعلان تھا ان کا، اور پھر جنگ ہوئی تھی، اور پھر وہ نظام بنا معیشت کا کہ وہ دور آیا کہ اتنی بڑی سلطنت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا اس زمانے میں، جبکہ وسائل نہیں تھے۔ آج پاکستان میں اتنے وسائل ہیں، اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں کہ اگر زکوٰۃ مرکزی نظام آ جائے، زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہو جائے، خزانے میں آئے، تو پاکستان میں کوئی غریب نہ رہے، پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملے، اور 7 عشر کا نظام آ جائے تو یہ زرعی ملک ہے۔ ہزاروں مربوں کے مالک 1 روپیہ بھی عشر نہیں دیتے، اربوں روپیہ بنتا ہے جو خزانے میں آئے گا، غریبوں کے لیے آئے گا۔ تو وہ نظام لانا، یہ ہے ہمارا مقصد حیات۔ صرف نماز روزہ حج یہ کافی نہیں ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام، وہ نیام جو نکلتی تھی کہ زکوٰۃ کی ایک رسی بھی اگر کوئی بیت المال میں جمع نہیں کروائے گا تو اس کے خلاف جنگ ہوگی، وہ تیغ بے نیام، وہ کند ہو کے رہ گئی، نظام چلانے والا کوئی نہیں، پوری امت میں کوئی نہیں، پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں زکوٰۃ کا وہ مرکزی نظام جو خلفائے راشدین نے چلایا تھا وہ نہیں ہے۔ مسلمان دنیا میں ذلیل کیوں ہیں؟ خزانوں کے مالک بھی ہیں پھر بھی ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے احکام کو چھوڑ دیا، خلفائے راشدین کے نظام کو چھوڑ دیا، کلمے کے نظام کو چھوڑ دیا، اللہ رسول کے نظام کو چھوڑ دیا۔ نماز کے بعد حکم زکوٰۃ کا ہے قرآن میں سب سے زیادہ، جہاں نماز کا ذکر وہاں قرآن کا ذکر، وہاں زکوٰۃ کا ذکر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ یہ وہ نظام ہے، معیشت کا نظام، جس سے قومیں ابھرتی ہیں اور دنیا کی سپر پاور بنتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں معیشت کی بنیاد پہ وہ یہودی جو دنیا میں سب سے چھوٹی قوم، سب سے چھوٹا ملک، پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اس لیے اسلام نے معیشت کا وہ نظام دیا کہ مسلمان کبھی محکوم نہیں ہو سکتے، غریب نہیں ہو سکتے، غلام نہیں ہو سکتے، مقروض نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے نظام میں، ان کے سلطنت میں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ لیکن ہم نے وہ سبق سیکھا نہیں، ہم نے وہ کلمہ دل سے پڑھا نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، ہم بڑا کچھ کرتے ہیں۔ راتوں کو لوگ جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور مراقبے کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ سرور کی محفلیں، سب کچھ تو ہے، لیکن یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تجھے خودی کا احساس نہیں دلایا، تجھے یہ احساس نہیں دلایا کہ تو اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نظام چلا، تو پھر یہ سب کچھ بھی نہیں۔
ہم پاکستانی جنہوں نے یہ ملک آزادی میں ہمیں یہ مل گیا، اس کے بنانے والوں سے اس کی قدر و قیمت پوچھو۔ لاکھوں گردنیں کٹی اس کے لیے، قافلے کے قافلے کٹ گئے رستے میں، ٹرینیں کی ٹرینیں کٹ رہی رستے میں، دریاؤں کا پانی سرخ ہو گیا لہو سے، عزتیں لٹ گئی، عصمتیں لٹ گئی، آنکھوں کے سامنے لوگوں کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے، آج تک دشمنوں کے گھروں میں ان کی نسلیں ہیں۔ کیا کیا ہوا اس پاکستان کے لیے، اور سب کا ایک ہی عزم تھا، ایک ہی نعرہ تھا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ وہ نظام چلے گا، وہ معاشرہ قائم ہوگا، وہ ملک ہوگا، وہ حکومت ہوگی، وہ سلطنت ہوگی، وہ سرزمین ہوگی، وہ دھرتی ہوگی، مقدس پاک سرزمین ہوگی، کلمے کی زمین ہوگی، کلمے کا نظام ہوگا، علم و ہنر کا نظام ہوگا، تعلیم سب کے لیے فری ہوگی، ہنر سب کے لیے فری ہوگا، صنعت اور ٹیکنالوجی ہوگی، روزگار سب کو ملے گا، خوشحالی ہوگی، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہوگا، عدل کا نظام ہوگا، امن کا نظام ہوگا۔ عدل ہوتا ہے تو امن ہوتا ہے، امن ہوتا ہے تو انویسٹر انویسٹمنٹ کرتا ہے، انڈسٹری لگتی ہے، قومیں خوشحال ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کو اپنے جائیداد میں حصہ حکومت خود بخود دے گی، کسی کو عدالت میں جانا نہیں پڑے گا، عورتیں صاحب جائیداد ہوں گی، معاشرے میں ان کی عزت ہوگی۔ یہ نظام ہے، وہ نظام صحت کا نظام ہوگا، سب کے لیے علاج فری اور معیاری، زراعت کا نظام، صفائی کا نظام، ٹریفک کا نظام، گویا ہر قسم کا وہ نظام جو کسی ترقی یافتہ ملک میں دیکھا سوچا جا سکتا ہے، وہ ہے کلمے کا نظام۔ لیکن افسوس، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔